بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کا وہ کھویا ہوا وقار پھر سے لوٹ آئے گا، پھر سے مسلمانوں کی تلواریں میان سے باہر ہوگی، پھر سے مسلمانوں کی گھوڑوں کی گن گرج مشرکین اور منکرین کے سروں کو کچل کر رکھ دی گی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مشرکین پر ایسے غالب کرے گا کہ مشرکین کو اس روئے ارض پر سر چھپانے کی جگہ تک میسر نہیں ہوگی، اور اس زمین کے کونے کونے میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں گی۔ ان سب معرکوں میں مسلمانوں کا سربراہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوگا، جس کے سامنے طاغوتی اور سامراجی قوتیں ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، آپ کے ظہور سے پہلے رہنما ہونے والے واقعات کیا ہوں گے، آپ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہونے والے معرکوں کا احوال کیا ہوگا، جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کئی چھوٹی اور بڑی نشانیاں رہنما ہوگی۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے سب سے عام نشانیاں فتنہ اور فساد حد سے بڑھ جائے گا، قتل و غارت گری ہوگی، ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، انسانوں پر آفتیں بارش کی طرح نازل ہوگی، اور ہر جگہ پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہوگا۔ یہ کچھ عام علامتیں ہیں جو تقریباً بہت تیزی سے ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ یہ عام علامتیں آج کے دور میں صاف دکھائی دے رہی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کتنا قریب ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے 3 بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی۔ دوستو، ان 3 بڑی نشانیوں میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانی یہ ہے کہ عرب کے قبائل میں ایک خونریز جنگ چھڑ جائے گی، اور اسی سال حاجیوں کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور یہ جنگ مینا کے مقام پر لڑی جائے گی، اور اس جنگ میں بہت سارے لوگ مارے جائیں گے۔ دوسری سب سے بڑی اور اہم نشانی دریائے فرات کا خشک ہونا ہے، اور اس سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ دریا بڑے آب و تاب سے بہتا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ عظیم الشان دریا بھی کبھی خشک ہو سکتا ہے، لیکن آج یہ عظیم دریا خشک ہونے کے انتہائی قریب ہے اور اپنے زوال کے دور سے گزر رہا ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عظیم دریا پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے۔ 2900 کلومیٹر یہ عظیم دریا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق تیزی سے خشک ہونے جا رہا ہے۔ اسی دریا کے کنارے کسی زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا اور قدیم شہر بابل آباد تھا۔ دوستو، اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں یہ دریا انتہائی مقدس مقام رکھتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس دریا کا پانی 7ویں آسمان پر موجود درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آتا ہے۔ اب اس دریا کا پانی 7ویں آسمان پر موجود درخت کی جڑوں سے کیسے آتا ہے، یہ خالق کائنات ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق اس دریا کے خشک ہونے کے بعد اس سے ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ دوستو، پھر اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان ایک خونریز جنگ لڑی جائے گی، جس میں ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ہر کسی کی یہ خواہش ہوگی کہ شاید میں اس جنگ سے زندہ سلامت نکل کر اس سونے میں سے حاصل کر لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ لو تو اس سے کچھ بھی نہیں لینا، کیونکہ یہ ایک بدترین فتنہ ہوگا، اور اس سے دور رہنے میں ہی تمہاری بلائی ہوگی۔ دوستو، دریائے فرات کا خشک ہونا اور اس سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہونا، یہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے قریب ترین نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی آخری بڑی نشانی ایک ظالم بادشاہ کا خروج ہونا ہے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیانی کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ بادشاہ چونکہ ابو سفیان کے اولاد میں سے ہوگا، اس لیے اسے سفیانی کہا جاتا ہے۔ اس ظالم بادشاہ کی ظلم اور بربریت ایسی ہوگی کہ تاریخ میں اس جیسا سپاک اور درندہ صفت بادشاہ کبھی نہیں آیا۔ دوستو، وہ اس قدر ظالم اور فاسق ہوگا کہ یہ زمین بھی اس کے ظلم اور ستم سے لرز اٹھے گی۔ وہ مدینہ پہنچ کر چھوٹے بچوں کو قتل کرے گا اور عورتوں کے پیٹ چیر دے گا، اور دوستو، یہی وہ وقت ہوگا جب علماء کرام امام مہدی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں ڈھونڈ رہے ہوں گے اور اس کو پہچان لیں گے، اور اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام بیعت لینے سے انکار کریں گے۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس آواز کے بعد علماء کرام امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی خبر
پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ اس خبر کے پھیلنے کے بعد پوری دنیا سے مومنین حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے سفیانی ظالم بادشاہ کے پاس پہنچ جائے گی۔ دوستو، جیسے ہی یہ خبر سفیانی پاسق کے پاس پہنچ جائے گی، یہ پاسق اور درندہ صفت بادشاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل یا پکڑنے کی غرض سے ایک بہت بڑی فوج مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق جب یہ لشکر مقام بیدا تک پہنچ جائے گا تو سفیانی کو اللہ تعالیٰ اسے اس لشکر سمیت زمین میں دنسا دے گا۔ اس لشکر کو زمین نکل جائے گی اور اس میں ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچے گا۔ دوستو، اسی وقت خراسان کا وہ سیاہ جھنڈوں والا لشکر بیت المقدس کو فتح کرنے میں مصروف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح یاب کرے گا، اور پھر یہ عظیم لشکر خراسانی امام مہدی علیہ السلام کی لشکر میں جا کر شامل ہو جائے گا، اور امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں پورے دنیا کی سامراجی اور طاغوتی قوتوں کے خلاف مسلمان جہاد کریں گے، اور اسلام غالب آ جائے گا۔ پوری دنیا میں اسلام کا عظیم جھنڈا لہرا دیا جائے گا، اور مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار واپس مل جائے گا، اور پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ اکبر کی صدائی گونجے گی، اور یہ زمین انصاف اور خوشحالی سے بھر جائے گی۔ دوستو، یہ کچھ اہم نشانیاں اور احوال تھے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور سے پہلے اور اس کے بعد ظاہر ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ مزید ایسی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔